الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث بیان کر رہا تھا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، اہم جز ہے۔ شعبہ کہتے ہیں جز کو، حصے کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سے حیا کیا کرو۔ سب سے بڑی حیا اللہ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے سر کی حفاظت کرو، آنکھ کی، کان کی، زبان کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو کہ تمہارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے، حلال لقمہ جائے۔ یہ حقیقت میں ایک مرد مومن کی بہت بڑی نشانی ہے کہ حرام لقمے سے مرد مومن پرہیز کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام لقمہ کھا رہا ہو ناجائز طریقے سے، پروردگار عالم اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد آپ نے ارشاد پڑھا کہ وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ۔ اللہ سے حیا کرنا کیا ہے؟ اپنے موت کو یاد رکھا کرو، اپنے سڑنے گلنے کو، قبر میں جانے کو یاد رکھو۔ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، کبھی بھی آ سکتا ہے کہ آج میں اس زمین کے اوپر ہوں، کسی وقت میں زمین کے نیچے بھی جا سکتا ہوں۔ اس دار فانی سے الگ ہو کر دار البقا کی طرف جا سکتا ہوں کسی وقت بھی۔ ہماری آنکھیں یہ دیکھتی رہتی ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول، سب سے بڑا چالاک کون ہے؟ سب سے بڑا ہوشیار کون ہے؟ سب سے بڑا زاہد اور عابد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، من لم ینس القبر والبلا، جو اپنے قبر کو نہیں بھولتا، سڑنے گلنے کو نہیں بھولتا، وآثر ما یبقى علی ما یفنا، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے موت کی طرح توجہ دلائی، اپنے موت کو یاد رکھنا، سڑنے گلنے کو نہیں بھولنا، یہ حقیقت میں اللہ سے حیا کرنا ہے۔ فمن فعل ذلک، جو آدمی یہ کر لے، اپنے سر کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، آنکھ اور کان کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے افکار کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے ذہن کو دینی ذہن بنا لیتا ہے، فرمایا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، حقیقت میں اس نے کما حقہ، اللہ رب العالمین سے حیا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے حیا کرنا۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ نعمت، یہ زندگی ہم کو اور آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو عطا فرمائے۔ آئیے ایمان کے بعض اثرات اور ثمرات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایمان کے کچھ آثار بھی نمودار ہوتے ہیں، اس کے ثمرات بھی سامنے آتے ہیں۔ بندہ مومن، مومنہ عورت کے اندر اگر ان کے اندر ایمانی نعمت آ جائے، اس کے آثار کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اپنی امت کے خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا۔ بلکہ آپ نے تو ارشاد فرمایا اپنے انتقال کے زمانے میں کہ لوگوں، جو اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں سب میں نے بیان کر دی ہیں، کوئی بات نہیں چھوڑی میں نے۔ جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے۔ آئیے ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف کتاب مسند احمد ہے۔ مسند احمد امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور مسند کہتے ہیں یہ ایک صحابی سے جو بھی روایات ہیں ایک مقام پر جمع کر دیا ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے جتنی بھی روایتیں ان کو ملی ایک مقام پر نقل کر دیا۔ عمر ابن خطاب سے جو روایات ملی ایک مقام پر نقل کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ جس کو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے کرایا ہے۔ کہتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ صحابہ سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکیاں تجھے خوش کر دیں، وساءتک سیئتک فانت مومن، اور تمہاری برائیاں تم کو رنجیدہ خاطر کر دیں، تو حقیقت میں تم مومن اور مسلمان ہو۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان کے خاص آثار و علامات یہ ہیں کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اپنے دل میں فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، ایک مومن کی شان ہے۔ لیکن بتقاضائے بشریت اگر کوئی برا کام ہو گیا، خلاف شرع کوئی کام کر لیا ہے، تو دل میں بڑا افسوس محسوس کرتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے، یہ اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، بہت رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ جی کسی کے دل کے اندر اگر یہ چیز باقی ہو اور تو حقیقت میں اسے سمجھنا چاہیے کہ ایمانی روح اس کے اندر زندہ ہے۔ اچھائی کا کام کر کے خوش ہونا، برائی کا کام ہو گیا تو رنجیدہ خاطر ہونا، توبہ استغفار کرنا، اسے بڑا رنج پہنچتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مومن اور منافق کی مثال، منافق کی مثال ایسی ہے اگر برائی کا کام کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اسے اڑا دیا، لیکن مومن کی زندگی بتقاضائے بشریت اگر کوئی گناہ کا کام ہو گیا غلطی سے یا کیسے بھی، تو ایسا لگتا ہے اسے جیسا کسی بڑے پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ آئیے ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ، کوئی صحابی تھے، لیکن یہ خطاب کا صرف ایک صحابی کے لیے نہیں تھا، یہ خطاب ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی،
یہ نصیحت ہمارے اور آپ کے لیے بھی، پوری کائنات انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ اتق اللہ حیث ما کن، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جماعت میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، جب بھی اللہ سے ڈرتے رہنا دین کے معاملے میں۔ تنہائی میں، اکیلے میں ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف طاری ہو۔ اللہ خوف طاری ہونے کا مقصد یہ اسلامی قوانین کو، اسلامی ضوابط کو سامنے رکھو، اسلامی احکامات کو سامنے رکھو، کوئی خلاف شرع کام نہ ہونے پائے، نہ لوگوں کے سامنے نہ تنہائی میں۔ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، لیکن بتقاضائے بشریت اگر کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو نیکی کر لو، کوئی اچھا کام کر لو، اس برائی کو وہ تمہاری نیکی ختم کر دے گی۔ برائیاں یا نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک بڑا نسخہ آپ نے بیان فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ رعد کی آیت ہے، ان الحسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بڑی نصیحت ہے ذکر والوں کے لیے۔ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے انشاءاللہ کبھی توبہ استغفار پر بات ہوگی، لیکن بات آئی تو ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو آدمی توبہ کر لے، ایمان لائے، اچھا عمل کرنے لگ جائے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی برائیوں کو پروردگار عالم نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا نوازنے والا ہے، کتنا بخشنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ ودود ہے، بہت پیار و محبت کرنے والا، ذو العرش المجید ہے، بزرگ عرش والا ہے، عرش پر مستوی ہونے والا، فعال لما یرید ہے، اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے والا۔ کوئی اللہ کو مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ پر جبر کرنے والا نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اپنے فیصلے میں یکتا ہے، اپنے حکم میں یکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے لیے، فیصلہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی برائی کا کام ہو جائے تو نیکی کا کام کر لو، تمحوہا، وہ برائی مٹ جائے گی۔ وخالق الناس بحسن خلق کے الفاظ آتا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے اخلاق سے سنوار لو، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ آتی ہے، آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، مجھے ان لوگوں میں کر دے، ان لوگوں میں شمار کر لے، من الذین اذا احسنوا استبشروا، نیکیاں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں جس کے اندر ایمان کی روح موجود ہو، حقیقی روح، نیکیاں کر کے وہ خوش ہوتا ہے، ایک دلی فرحت مسرت محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ فخر اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرتا۔
اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے کہ نیکیاں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب گناہ کے کام ہو جاتے ہیں بتقاضائے بشریت تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، بخشائے تھے، اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ اور مامون رکھا، لیکن پھر بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، گویا امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ گناہ کی نیکیاں کر کے خوش ہو، بتقاضائے بشریت اگر گناہ کا کام ہو جائے تو استغفار کریں۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مختصر سا جملہ ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، اگر نیکیاں کر کے خوش ہوتے ہو، برائیاں ہو جاتی ہیں تو برائیاں تم کو رنجیدہ خاطر بنا دیتی ہیں، رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہو، ملول ہو جاتے ہو، تو حقیقت میں تم مومن ہو۔ یہ سمجھ لو کہ ایمانی روح تمہاری زندہ ہے، یہ احساس کا ثمرہ ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان کے تکمیلی عناصر کیا ہیں اور خاص شرائط اور لوازم کیا ہیں؟ ایمان تکمیل کب ہوتا ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے، ناظرین کرام اس حدیث کو یاد رکھیے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے خاص چچا ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث تو بیان کرنے لگا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی اللہ نے چاہا تو اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔